حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے اور کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ناظرین، حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے اور کیوں دیا؟ آج پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ اس کے انتخاب کی کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ حضرت عمر فاروق جب خلافت کے عہدے پر تھے، آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محسوس کیا کہ جانور میں ایسا نقص ہے کہ جس سے وہ چلنے سے معذور ہے۔ آپ واپس لوٹ کر آئے اور عربی سے کہا جس سے گھوڑا خریدا تھا، کہا لو پکڑو اپنا گھوڑا، یہ تو عیب دار ہے۔ عربی بولا امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، میں نے تو آپ کے ہاتھ صحیح سلامت فروخت کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ معاملہ یوں تو طے نہ ہوگا، او کسی کو حاکم مقرر کر لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا، تسلیم کر لیں گے۔ عربی نے کہا پھر ہمارا فیصلہ شریع بن الحارث کندی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد یہ تنازع شریع بن حارث کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا اے خلیفہ مسلمین، جب آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا اس وقت یہ صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ تو شریع بولے خلیفۃ المسلمین، اگر یہ بات ہے تو یا تو آپ نے جو کچھ خرید لیا ہے اسے سنبھال کر رکھیں، ورنہ اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے شریع کی جانب دیکھا اور فرمایا کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ شریع بولے بے شک حکم قطعی اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے تم کوفہ جاؤ، میں تمہیں وہاں کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ شریع نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور کوفہ چلا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہے، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریع کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ آگے ہوا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے بحر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا
تو سوائے خارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دے کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس کبھی کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شرعی نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شرعی اور ابن زیاد کا تعلق تھا اور پھر قاضی شرعی نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شرعی کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شرعی کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسۂ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نما جوئے فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شرعی بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شرعی نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرا بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شرعی تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امینیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شرعی کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شرعی بھی ان اعتراضات کو سن کر خوف زدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شرعی کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہیں اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں، شورشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔
اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریع اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔ حوالہ جات ابن اسیر جزری عز الدین اسد فی معرفت صاحب بیروت دارالکتب العلماء الکامل فی تاریخ فارسی کا ترجمہ ہے۔ تو ان انتشارات اساطیر ابن ایبک الصفدی صلاح الدین خلیل آفی بالوفیات بیروت دار حیا ابن جوزی جمال الدین ابی الفرج، یہ سارے جو ہیں دارالکتب علمیہ 1403 ہجری، ابن حسان محمد بن احمر مشاہیر علماء مسارو علماء فقہ کاری، یہ ان کتابات کا جو تذکرہ ہے، ان واقعات کی جو تفسیر ہے، ان سب میں ملتی ہے، جس میں بیروت دار الاحیاء ابن حزم اندلسی، ابی محمد جھمرہ انصاب چاپ اول بیروت، ابن خلدون ابن عبد الرحمن فارسی ترجمہ، یہ سارے جو ہیں اس میں ڈیئر ناظرین ان کتابات میں، یہ القابات میں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔